الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد المرسلين وخاتم النبيين وخاتم المعصومين والصلاة والسلام على آله وأصحابه الطيبين طيبين الطاهرين الراشدين المهديين وعلى أزواجه وبناته وذرياته وأتباعه أجمعين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إنا نحن نزلنا الذكر وإنا له لحافظون صدق الله مولانا العظيم وصدق رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين اللهم صل على محمد النبي الأمي وعلى آله وبارك وسلم تسليما كثيرا كثيرا شرفاء ملت اسلامیہ، رفقاء اہل السنہ والجماعت، علاقہ حاضہ کے غیور و جسور و روشن ضمیر مسلمانوں، حضرت مولانا قاری محمد مرسلین صاحب کے دینی ادارے کا یہ سالانہ پروگرام ہے۔ مجھے حکم دیا گیا ہے کہ تھوڑا سا عظمت قرآن پر اور صاحب قرآن پر گفتگو کرنی ہے۔ آپ جانتے ہیں کہ نبی کریم رؤوف الرحیم علیہ الصلاۃ والتسلیم نبی عالم، رحمت عالم، مخبر عالم، والی عالم، محسن عالم، قائد عالم، حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کا زندہ معجزہ، جیتا جاگتا معجزہ اللہ کا قرآن ہے جو ہر گھر میں موجود ہے، اور
عمر سے لے کر بڑھاپے تک جو بھی اسے یاد کرتا ہے یہ یاد ہو جاتا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو شخص قرآن پڑھتا ہے، جو ان کو قرآن پڑھاتا ہے اور جو قرآن پڑھنے اور پڑھانے والوں کی خدمت کرتا ہے، یہ سب کے سب جنت میں جائیں گے۔ اور روز محشر اللہ فرمائیں گے کہ میرے قرآن کے حافظ، آپ نے دنیا میں سب کاموں کو چھوڑا تھا، میری کتاب قرآن سے دل لگایا تھا، چونکہ آپ نے قرآن سے محبت کی تھی، میں بھی آپ سے محبت کا اظہار کرتا ہوں۔ قرآن پڑھتے جاؤ، تلاوت کرتے جاؤ، سیڑھیاں چڑھتے جاؤ اور جنت میں پہنچ جاؤ۔ قرآن پڑھنے والا جنت میں جائے گا، اور جن والدین نے اپنے بچوں کو قرآن پڑھایا ہے وہ بھی ان بچوں کی وجہ سے جنت میں جائیں۔ اور اگر قرآن پڑھنے پڑھانے والے جنت میں نہیں جائیں گے تو پھر کون جائے گا؟ پھر ہندو سکھ مت کی کتابیں پڑھنے والے تو جنت میں نہیں جائیں گے۔ جنت ہے ہی حفاظ کے لیے، جنت ہے ہی قرآن والوں کے لیے، جنت ہے ہی قرآن کے عاشقوں کے لیے، جنت ہے ہی قرآن جس ہستی پر نازل ہوا ہے اس ہستی سے محبت کرنے والوں کے لیے، جنت ہے ہی ان صحابہ کی غلامی کرنے والوں کے لیے جنہوں نے میرے نبی کی غلامی کی ہے۔ جنت کسی کافر کو نہیں ملے گی، جنت موحد کو ملے گی، جنت تاجدار ختم نبوت کے نعرہ لگانے والے کو ملے گی، جنت صحابہ اہل بیت کی نوکری اور چاکری کرنے والے کو ملے گی، جنت مسلمانوں کو ملے گی۔ جنت والے کام شروع کر دیجئے، جنت آپ کا انتظار کر رہی ہے۔ جنت ہی تو ہے جو مرنے کے بعد مسلمانوں کا اصل سرمایہ ہے۔ یاد رکھیے، دیکھیے کہ قرآن کا زندہ معجزہ ہے۔ پوری دنیا میں آپ کو تورات کا کوئی حافظ نہیں ملے گا، انجیل کا کوئی حافظ نہیں ملے گا، زبور کا کوئی حافظ نہیں ملے گا، ہندوؤں کی کتاب کا کوئی حافظ نہیں ملے گا، سکھوں کی کتابوں کا کوئی حافظ نہیں ملے گا، لیکن پوری دنیا میں جہاں آپ جائیں گے آپ کو اللہ کے قرآن کا حافظ مل جائے گا۔ چیک کر لیجئے۔ اور ذمہ دار سٹیج پر پوری ذمہ داری سے عرض کر رہا ہوں، تورات اور انجیل اور زبور میں، مصاحف ابراہیمی میں رد و بدل کر دیا گیا ہے، لیکن دنیا کی واحد کتاب ہے اللہ کا قرآن۔
جو ہر قسم کے تغیر و تبدل سے مبرہ ہے، جس طرح اللہ نے اتارا ہے آج تک ہو بہو ویسے کی ویسے ہے۔ اور ایک دلیل، میں ذرا سنجیدہ تقریر کر رہا ہوں، آپ ناراض تو نہیں ہو رہے؟ میں چاہتا ہوں کچھ یاد بھی ہو جائے نا آپ کو۔ پوری دنیا میں آپ دیکھ لیجئے، لندن کی تورات کا نسخہ، برطانیہ کی انجیل کا نسخہ، پاکستان کے کراچی کا نسخہ، اور پھر پنجاب کا نسخہ، ہر جگہ آپ کو تبدیلی ملے گی۔ لیکن قربان جاؤں اللہ کے قرآن پر، جو سورت مکہ میں پڑھی جا رہی ہے، جو سورت مدینہ میں پڑھی جا رہی ہے، یہاں اگر قرآن کا حافظ وہی سورت پڑھتا ہے، تم نسخہ لے کر بیٹھ جاؤ، ساری دنیا میں پھیل جاؤ، ہر جگہ قرآن ایک ہی ہے، قرآن کے الفاظ میں کوئی تبدیلی نہیں ہے، نہ کوئی ماکلال قرآن میں تبدیلی کر سکا ہے، نہ قیامت تک کوئی تبدیلی کر سکتا ہے۔ قرآن مستند کتاب ہے، قرآن اتھینٹک کتاب ہے۔ قرآن انقلابی کتاب ہے، قرآن انتظامی کتاب ہے، قرآن روحانی کتاب ہے۔ قرآن کو لکھنے والے صحابہ کرام ہیں، جن دلوں میں صحابہ کی محبت ہوگی قرآن انہی دلوں میں آئے گا، جس دل میں صحابہ کی محبت نہیں ہوگی قرآن اس دل میں نہیں آئے گا۔ رمضان شریف آنے والا ہے، آپ دیکھ لینا قرآن کے حافظ وہی ہوں گے جو صحابہ والے بیت سے محبت کرنے والے ہوں گے، جو صحابہ والے بیت سے بغض رکھنے والے ہوں گے۔ نہ ان میں پہلے کوئی قرآن کا حافظ تھا، نہ کوئی آج ان کے پاس قرآن کا حافظ ہے۔ وقت کا میں میرے پاس صرف 15 منٹ ہے، آپ جاگ رہے ہیں؟ جو جاگ رہے ہیں ہاتھ کھڑا کریں، گھبرائیے نہیں، نہ میں چندہ مانگوں گا نہ میں بندہ مانگوں گا، صرف توجہ مانگوں گا۔ شیخ التفسیر والحدیث تشریف لا چکے ہیں، انشاءاللہ آخر میں انہی کا بیان ہے۔ آپ بتائیے کہ قرآن میں کوئی تبدیلی کر سکا ہے؟ قرآن کی مانوی تبدیلی بھی کوئی نہیں کر سکا، لفظی تبدیلی بھی کوئی نہیں کر سکا۔ اور قرآن میرے نبی کا معجزہ ہے۔ میں پوچھنا چاہتا ہوں، کوئی ماں کا لال قرآن کے بعد آج تک یا قیامت تک قرآن لا سکتے؟ نہیں لا سکتا۔ جب قرآن کے بعد قرآن نہیں آ سکتا تو میرے نبی کے بعد نبی کیسے آ سکتا ہے؟ ہم اگر پاکستان کے چیف آرمی سٹاف کے ہوتے ہوئے کوئی چیف نہیں آ سکتا، ملک کے صدر پاکستان کے ہوتے ہوئے کوئی صدر نہیں آ سکتا، پاکستان کے وزیر اعظم کے ہوتے ہوئے کوئی وزیر اعظم نہیں آ سکتا، پاکستان کے سینٹ کے چیئرمین کے ہوتے ہوئے کوئی چیئرمین نہیں آ سکتا۔ تو میرے نبی کی نبوت کے ہوتے ہوئے قیامت تک کوئی نبی نہیں آ سکتا، قیامت تک کوئی رسول نہیں آ سکتا، قیامت تک کوئی پیغمبر نہیں آ سکتا۔
اللہ نے نبوت کے سلسلے کو ختم کر دیا ہے. گڑبڑ مت کرو. جو متفقن علیہ قاعدے اور ضابطے پاکستان کے آئین اور قانون میں موجود ہے انہیں نہ چھیڑو. کرسی پر غرور نہ کرو، ورنہ یاد رکھنا یہ حضور کے عاشق ایسے بدبختوں کی کرسیوں کو الٹا دیا کرتے ہیں. ہمیں جیلوں سے مت ڈراؤ. تم کہتے ہو ہم قرآن کے مفسر ہیں، تم کہتے ہو ہم قرآن کے عاشق ہیں. تم نے پاکستان کے قانون کو چھیڑا ہے، پاکستان کے آئین کو چھیڑا ہے. تم نے جن مسلمانوں نے قانون کو ہاتھ میں لیے بغیر قانون کا دروازہ کھٹکھٹایا ہے، تم نے اسے مایوس کیا ہے. میں تم سے پوچھتا ہوں کہ اقتدار کرسی کے منصب نے تمہیں غرور میں ڈال دیا ہے. میرے نبی کی ختم نبوت کے عقیدے کو نہ چھیڑنا، یہاں گردنیں کٹ جائیں گی، خون کے دریا بہا دیے جائیں گے، لیکن عقیدے ختم نبوت پر کوئی کمپرومائز نہیں کیا جائے گا. یہ مسلمانوں کا متفقن علیہ عقیدہ ہے، مشترکہ عقیدہ ہے. شروع سے آج تک متفقن علیہ عقیدہ چلا رہا ہے. کسی کو اس عقیدے پر کوئی اختلاف نہیں ہے. قادیانیوں کی یاد رکھنا، خوشامد نہ کرنا، ورنہ میرے استاد مولانا منظور احمد چنیوٹی رحمت اللہ تعالی علیہ فرمایا کرتے تھے کہ اگر دریا کے نیچے دو مچھلیاں بھی لڑ پڑیں تو سمجھ لینا کہ اس میں بھی قادیانیوں کی سازش ہے. اور چیف صاحب، تمہیں جو فیصلہ کروایا گیا ہے کیا یہ قادیانیوں کی سازش نہیں ہے؟ تم نے ملک کا قانون نہیں پڑھا، تم نے ملک کا آئین نہیں پڑھا، جان بوجھ کر ملک میں انتشار کیوں پیدا کرتے ہو؟ جب معاملات طے ہے تو تمہیں کس نے حق دیا ہے؟ اور حد یہ ہے، نہ سرکاری وکیل کو چیف جسٹس صاحب نے سنا، نہ مدعی جو حسن معاویہ صاحب تھے ان کو سنا، اور نہ ان کے وکیل کو سنا. تمہیں فیصلہ دینے کی بڑی جلدی تھی، اور اب چیف جسٹس صاحب صفائیاں دے رہے ہیں. ہمیں آپ کی صفائیوں کی ضرورت نہیں ہے. جو تم نے آرڈر کیا ہے اس کو واپس کرو. جب فیصلہ ریٹن ہے تو تمہاری زبان کا کیا اعتبار ہے؟ ہم یہ دیکھنا چاہتے ہیں کہ فیصلہ واپس لو اور ریٹن فیصلہ اسی طرح دو جس طرح ملک کا قانون اور آئین کہتا ہے. لوگ کہتے ہیں کہ منصب ہر چیز ہے. میں کہتا ہوں نبی کی غلامی سب سے بڑا منصب ہے، نبی کی غلامی سب سے بڑا اعزاز ہے. نبی کی غلامی ہوگی تو دنیا بھی اچھی ہو جائے گی، آخرت بھی اچھی ہو جائے گی. اور چیف جسٹس صاحب، تم نے ملک میں فیصلہ دے کر آگ لگا دی ہے. جلدی سے جلدی اس فیصلے کو واپس کرو، نہیں تو پھر یاد رکھنا یہ آگ تمہاری کرسی تک بھی پہنچ سکتی ہے. آپ جانتے نہیں ہیں یہ بڑا اہم اور حساس موضوع ہے. ہم جس طرح وقت گزار رہے ہیں، جس طرح تمہاری کرسی پر کوئی اور قبضہ نہیں کر سکتا،
میرے نبی کی ختم نبوت کی کرسی پر بھی کوئی اور قبضہ نہیں کر سکتا۔ اور یاد رکھنا، جب تک ہم زندہ ہیں اللہ کے فضل و کرم سے جعلی نبوت نہیں کرنے دیں گے۔ مرزا قادیانی کی ذریت، مرزا قادیانی کی ہمدرد، وہ جس طرح بھی ہوں وہ بھی اسی زمرے میں ہے جس زمرے میں قادیانی اور اس کی ذریت ہے۔ اور ہمارا متفقن علیہ فیصلہ ہے کہ قادیانی ہر لحاظ سے کل بھی کافر تھا، آج بھی کافر ہے۔ قادیانی قادیان میں ہو تب کافر ہے، پاکستان میں ہو تب کافر ہے۔ قادیانی چناب نگر میں ہو تب کافر ہے، قادیانی جرمنی میں ہو تب کافر ہے، انگلینڈ میں ہو تب کافر ہے۔ قادیانی جس کے ساتھ بیٹھا ہو تب کافر ہے، نیچے بیٹھا ہو تب کافر ہے، کرسی پر بیٹھا ہو تب کافر ہے۔ میرے مسلمان بھائیوں، ہماری عمر تو بیت چکی، اگر عقیدہ تحفظ ختم نبوت کے کام آ جائے تو اس سے بڑے اعزاز کی بات اور کیا ہو سکتی ہے۔ اگر اس زمن میں جیل آتی ہے تو جیل جائیں گے۔ حضور کی عزت کے لیے کون کون جیل جائے گا؟ ذرا ہاتھ کھڑا کریں۔ اب ڈر لگ رہا ہے؟ نیچے رکھ لو بھائی، مزہ تو تب آئے گا نا۔ مولوی حضرات بھی ذرا تیار ہو جائیں، اللہ کے نبی کے نام پر روٹیاں کھاتے ہیں، حلال کرنے کا وقت لگتا ہے، آ گیا ہے، پتہ چلے گا کون حلال کرتا ہے۔ ساری کائنات کو چھوڑا جا سکتا ہے، چمڑے کو ہڈیوں سے علیحدہ کیا جا سکتا ہے، مگر نبی کی غلامی کو نہیں چھوڑا جا سکتا۔ عقل سے کام لو، ذمہ داران سے کہتا ہوں، اس سے کام لو، اس عقیدے کو نہ چھیڑو جو پاکستان کے آئین میں، پاکستان کے قانون میں فیصلہ ہو چکا ہے۔ اس قانون کو نہ چھیڑو، ورنہ میں یہ کہنے میں حق بجانب ہوں، اگر تم نے کرسی کی حفاظت کی قسم کھا رکھی ہے تو ہم نے ناموس رسالت کی حفاظت کی بھی قسم کھا رکھی ہے۔ چلو، تم کہاں تک چلتے ہو؟ میں تمہاری ذات پر اعتراض نہیں کرتا، مجھے آپ کے فیصلے پر تمام علماء کو من جملہ اعتراض ہے۔ صرف اعتراض نہیں ہے، ہمارا مطالبہ ہے فیصلہ واپس لو۔ باقی اگر آپ یہ سمجھتے ہیں کہ ہم ہاتھ جوڑیں گے پھر آپ سے کہیں گے فیصلہ واپس لو، تو غلطی نہ کرنا۔ یہ مسئلہ ایسا ہے، ہم ہاتھ جوڑیں گے نہیں اس مقصد کے لیے، اگر وقت ملا تو ہاتھ توڑ دیں گے۔ یہ کیا بات ہوئی کہ جو آتا ہے اپنی مرضی سے فیصلے کرتا جاتا ہے، اور آگے پیچھے کہتے ہیں جی علماء متفق نہیں ہیں۔ اب تو سارے علماء اس موضوع پر متفق ہیں، اب آپ کو کیا تکلیف ہے؟ پھر آپ کہتے ہیں علماء جاہل ہیں۔ پڑھے لکھے صاحب، تو نے جو فتویٰ دیا ہے بار بار پڑھ، یہ جہالت والا فتویٰ ہے یا تعلیم یافتہ آدمی کا فتویٰ ہے؟ تو نے اپنے فیصلے کو فتویٰ سمجھ لیا؟ میرے بھائیوں، میں آپ سے پوچھنا چاہتا ہوں، حضرت صدیق اکبر، وقت کم ہے، حضرت صدیق اکبر رضی اللہ عنہ کے دور میں
जिस बदबख्त ने नबूवत का दावा किया उसके लिए कोई रियायत की गई? दोनों हाथ बुलंद करके कहो, रियायत कोई हुई है? जिस तरह सिद्दीक अकबर के दौर में किसी ने दूसरी नबूवत, जाली नबूवत का दावा किया, रियायत नहीं की गई, अगर कोई आज नबूवत का दावा करेगा तो सुन्नत सिद्दीक अकबर को जारी कर दिया जाएगा बेफजल ही ताला। इसलिए मेरी आपसे दरखास्त है कि इस मसले में कोई नरमी नहीं करनी। ये मसला मुत्तफकुन अलैह है। हमारा एक ही मुतालबा है कि पाकिस्तान की सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस साहब अपना फैसला वापस लो और पाकिस्तान के आईन और कानून के मुताबिक पिटीशन दायर है, उसके मुताबिक फैसला दो। दोस्तियां न निभाओ, दोस्ती करनी है तो नबी के गुलामों से दोस्ती करो, जो दुनिया में भी फायदा होगा और आखिरत में भी फायदा होगा। अल्लामा इकबाल साहब ने क्या कहा था कि अगर तुम चाहते हो कि जन्नत मिले तो फिर जन्नत नबी से प्यार और मोहब्बत करने में है। और फरमाया था कि कादियानी वतन और इस्लाम दोनों के दुश्मन हैं। ये शायर मशरक का फरमान है। अल्लाह आपको, मुझे और तमाम मुसलमानों को इस पर अमल पैरा होने की तौफीक अता फरमाए।